آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں شکست کھانے کے باوجود پاکستان ٹیم کو کتنے کروڑ ملیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اب پاکستان ٹیم کا اگلا کپتان کسے ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے جو سابق کپتان ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور عبدالرزاق نے تو ایک انوکھا ہی جو ہے ان کا مطالبہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی، جس سے بڑی امیدیں تھیں، ہارڈ فیورٹ ٹیموں میں شمار تھی ورلڈ کپ 2023 کے لیے، لیکن سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی نہ کر سکی اور 5 شکستیں کھائیں، 4 کامیابیاں حاصل کیں، لیکن نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے اور آخری میچ میں خاص طور پر جو شکستیں ہوئی ہیں پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں، انگلینڈ کے ہاتھوں اور ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں، اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا سفر سیمی فائنل سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اب پاکستان ٹیم کو اس کارکردگی کے باوجود کتنے پیسے ملیں گے، اس کے اوپر بھی ایک بات کر لیتے ہیں کہ ویسے تو یہ ہے کہ آئی سی سی کا جو رقم ہے وہ بہت زیادہ ہے، $10 ملین جو انعامی رقم مختص کی گئی تھی آئی سی سی کی جانب سے وہ اس ایوارڈ کے لیے، لیکن فی میچ جیتنے کے عوض $40,000 مل رہے تھے، جو کہ بہت بڑی رقم ہے، یعنی فی میچ جیتنے کے عوض 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ رقم پاکستانی روپے میں مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ گروپ مرحلے کی الگ فیس تھی، تو باقی چیزیں سیمی فائنل ٹیموں کی الگ فیس ہے، فائنل جیتنے والے کے لیے الگ ہے، رنر اپ کے لیے الگ ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو مجموعی طور پر کتنی رقم ملے گی۔ اس میں اگر انعامی رقم شامل کر لیں میچز جیتنے کی، گروپ میچز کی اور دیگر تمام رقم ملا لیں تو 9 کروڑ 88 لاکھ کی مجموعی رقم پاکستان ٹیم کو ملے گی، جو کہ بہت بڑی رقم ہے۔ اور اس میں سے اب ظاہر ہے پاکستان کے پلیئرز کا بھی حصہ ہوگا، میچ فیس الگ ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ہے کہ اتنی بڑی خطیر رقم حاصل کریں گے 5ویں نمبر پر آنے کے باوجود، جبکہ سیمی فائنل ہارنے والی ٹیمیں 8 لاکھ ڈالر حاصل کریں گی، جبکہ رنر اپ ٹیم کو $20 لاکھ اور فاتح ٹیم کو $40 لاکھ ملیں گے۔ یہ انعامی رقم ہے ٹورنامنٹ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان نیا کون ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بہت ساری بحث جاری ہے، کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، کچھ سابق پلیئرز ہیں جیسے سابق چیئرمین رمیز راجہ ہیں یا مکھی آرتھر ہیں، وہ بھی ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو کنٹینیو کرنا چاہیے، جبکہ کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہتے ہیں کہ کپتانی چینج ہونا چاہیے۔ اب چینج کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ بڑے ہیں کہ کون ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو نام آ رہے ہیں سامنے، اس میں تو کوئی محمد رضوان کا نام لے رہا ہے، کوئی شاہین افریدی کا نام لے رہا ہے، جبکہ کس کے نزدیک کون امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد رضوان کو لایا جاتا ہے تو پھر بابر اعظم اور رضوان میں جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، دونوں ایک کلاس کے کھیلنے کے پلیئر ہیں، دونوں دفاعی انداز سے کھیلتے ہیں، اور زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے کہ بابر اعظم جو اپنے مشورے لیتے تھے زیادہ تر رضوان کے اوپر تکیہ کرتے تھے، ان کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے تھے، تو بڑا فرق نہیں آئے گا اگر آپ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر شاہین افریدی کی بات کرتے ہیں تو شاہین افریدی کا ایک تو ان کی اپنی فٹنس لیول بہت خراب ہے، کارکردگی آپ نے دیکھ لی کہ 18 میں سے صرف جو 4 وکٹیں ہیں وہ ٹاپ آرڈر میں یعنی پاور پلے میں حاصل کی، ورنہ اوپر کوئی بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ ان کی فٹنس سب سے بڑا سوال ہوتی ہے، ہر سیریز کے بعد ان کی فٹنس کے مسائل آتے ہیں، تو پھر اگر انہیں رکھنا ہے کیا کنٹینیو وہ کر پائیں گے؟ ظاہر ہے شاداب خان، محمد نواز، وہ تو اب ٹیم میں رہنے کے شاید قابل بھی نہیں ہیں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو اگلا کپتان ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے کوئی بھی سابق جو بڑے پلیئرز ہیں، وسیم اکرم، وقار یونس، معین خان، کھل کر کسی کا نام نہیں لے رہے، بس صرف کپتان چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس حوالے سے عبدالرزاق نے حیران کن بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب افغانستان سے شکست ہوئی تھی تو اصولی طور پر بابر اعظم کو کپتانی سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، اور کپتان جب ان سے پوچھا گیا پھر ان کی جگہ کپتانی کون کرتا، کیونکہ نائب کپتان تو شاداب خان تھے اور شاداب خان کی اپنی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، فٹنس مسائل الگ تھے ان کے ساتھ، ان کا یہ کہنا تھا پھر فخر زمان کو آپ دے دیتے یا پھر شاہین افریدی کو کپتانی دے دیتے۔ فخر زمان جن کے بارے میں ہم آخری جو 3 میچز ہیں ان سے پہلے سبھی کہہ رہے تھے، صرف میں نہیں کہہ رہا تھا، سبھی کہہ رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر کہ فخر زمان کو ڈراپ کر دینا چاہیے، یہ سلیکشن قابل نہیں تھا، لگاتار 12 میچز میں ناکام ہوا، پھر بھی کھلائے جا رہے ہیں، لیکن جب 2 اننگز کھیل لی ہیں تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کپتان ہونا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کسے کپتان ہونا چاہیے، اور ہم ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں جس میں جو آپ کی رائے ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں،
اس کے اوپر جواب دوں گا اسکرین شاٹ لے کر کہ آپ کیا کیا سوچتے ہیں، اس کے اوپر حقیقت کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور امید کرتے ہیں کہ جو ہماری کچھ لوگ تو ہیں جن کی نیچر ہے گالی گلوچ دینا، وہ ان کو چھوڑ دیں، ان بیچاروں کی تربیت ایسی ہوئی ہے ان سے کوئی گلا بھی نہیں کر سکتے۔ جب انسان کا اٹھنا بیٹھنا یا تربیت جس ماحول میں رہتا ہے تو ان کو چھوڑ دیں، لیکن جو کرکٹ کو واقعی سمجھتے ہیں اور کرکٹ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے میں جوابات دوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر جگہ آپ بھی صحیح نہیں ہیں، ہر جگہ میں بھی صحیح نہیں ہوں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کا کہ نچوڑ نکل سکے گا۔ اس کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رائے کو ہم لیں، اور یہ بھی پروگرام ہم شروع کریں گے کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو کنٹینیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں، جن کے اچھے ویوز ہوتے ہیں، جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، انہیں ہم اپنے پروگرام میں مدعو کریں، ان سے بھی رائے لیں۔ تو یہ سلسلے بہت جلد شروع کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس حوالے سے آپ ہماری پذیرائی کریں گے۔